اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کل 19 ماہ رمضان المبارک امام علی علیہ السلام کی ضربت کا دن اور پھر 21 ماہ رمضان امام علی علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے۔ آج کا ہم نے پروگرام امام علی علیہ السلام کے لیے مخصوص کیا۔ کون امام علی؟ وہ امام علی جس نے انسان کو مظالم سے بچایا، وہ علی جس نے ہر خوابیدہ قسمت کو جگایا، وہ علی جس نے ہر نقش جہالت کو مٹایا، وہ علی جس نے ہر انسان کو انسان بنایا، وہ علی جس پر خدا و مصطفیٰ کو ناز ہے، جس کے ایک ایک لفظ میں ہر دور کی آواز ہے۔ 40 ہجری ماہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ تھا۔ 19ویں شب تھی، رات کا کافی حصہ گزر چکا تھا، چاروں طرف سناٹا پھیل چکا تھا۔ 19ویں شب کے چاند کی روشنی در و دیوار پر پھیل چکی تھی۔ شب بھر جاگنے والے زاہدوں پر نیند کا جادو غلبہ پا چکا تھا۔ کبھی کبھی طائر شب کی پریشان کن آواز اس یاس کے سنسانوں سے ٹکراتی ہوئی سنائی دیتی تھی جس نے اس ماحول کو اور بھی ہیبت ناک بنا دیا تھا۔ اور اسی رات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ساری رات قیام، سجود اور قعود میں گزاری، اور وہ باہر نکلتے، آسمان کو دیکھتے، پھر واپس پلٹتے اور کہتے، خدا کی قسم وہ مجھے جھوٹ نہیں کہا گیا، یہ وہی رات ہے جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ رات کا ابھی کچھ حصہ باقی تھا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے مسجد کی راہ لی۔ زنجیر در یہ کہتی تھی مولا نہ جائیے، مرغابیوں کی تھی یہ صدا مولا نہ جائیے، تھا آسماں پہ شور مولا نہ جائیے، بچے پکارتے تھے بابا نہ جائیے۔ امام علی علیہ السلام مسجد کوفہ میں داخل ہوئے، آذان دی۔ جو مسجد میں محو خواب لوگ تھے ان کو جگایا۔ ابو طالب کے اس مقدس فرزند نے اپنے قاتل کو بھی جگایا، اور پھر نماز میں مشغول ہو گئے۔ ابن ملجم جو امام علی علیہ السلام کا قاتل تھا، وہ آنکھیں ملتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا، دل کانپ رہا تھا، جسم لرز رہا تھا، دل دھڑک رہا تھا، اس سوچ سے کہ میں اس بزرگ اور اس عظیم ہستی کو کیسے قتل کر سکتا ہوں، جو یتیموں کا والی ہے، جو بیواؤں کا وارث ہے، جو غریبوں کا سہارا ہے۔ مگر وہ علی جس نے کہا ہے جس نے کیا ہے ساری دنیا پہ کرم، وہ علی جس نے کیا ہے ساری دنیا پہ کرم، جس کے ہیں شرمندہ احسان عرب و عجم۔ ایک بار ابن ملجم کو اپنا وہ عہد یاد آیا جو اس نے مکہ میں مجلس خوارج کے سامنے کیا تھا، اور پھر ایک مرتبہ قدامہ کی حسین صورت اس کی آنکھوں کے سامنے آ گئی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے تلوار اٹھائی، اور وہ شہنشاہ کائنات کو جو محو بندگی بے نیاز میں محو بندگی بے نیاز میں، تلوار روزہ دار کو ماری نماز میں، فرصت نہ دی نماز کی اس روزہ دار کو، نہلا دیا لہو میں شہ ذوالفقار کو، سجدے میں شیر حق کا دوپارہ ہوا جو سر، ایک بار کانپنے لگے مسجد کے بام و در، ابلا لہو کہ ہو گئی محراب خون سے تر، ایک زلزلہ سا بس ہوا نازل زمیں پر۔ آج کوفے میں یہ کوہرام ہائے علی ہے، کون زخمی ہوا زمین کانپ اٹھی ہے، کس کا یہ خون بہا صبح اندھیرے میں ڈھلی ہے، گل ہوا ہائے یتیموں کا سہارا نہ رہا، کون زینب کو بتائے تیرا بابا نہ رہا، آج پہ گلشن زہرا میں خزاں آئی ہے، رنج و علم کی ہر سمت گھٹا چھائی ہے۔ ناظرین، آج اس پروگرام کی ابتدا کرنے سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں امام علی علیہ السلام کی شہادت کی تعزیت پیش کرتے ہیں،
اور اسی تعزیت کو آئیے ہم آپ سب مل کے 14 معصومین اور خصوصاً اپنے وقت کے امام کی خدمت میں پیش کریں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اپنے پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہوئے آپ کا تعارف کراتی ہوں. میرے ساتھ موجود ہیں محترمہ سیدہ فرت حسین صاحبہ، ان کے ساتھ محترمہ طلعت حسین صاحبہ اور محترمہ سیارہ سید صاحبہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کی خدمت میں بھی مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت کی تعزیت پیش کرتی ہوں، اور اس کے ساتھ آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ناظرین، آج کے اس گفتگو میں جس امام علی کے جس پہلو کو ہم نے اپنے گفتگو کا موضوع بنایا ہے وہ ان کی آخری نصیحت، جب ابن ملجم نے ان کو ضربت لگائی اور وہ 2 دن تک اسی ضربت کی وجہ سے موت کی کشمکش میں مبتلا رہے، اور اس دوران انہوں نے اپنے بیٹے امام حسن علیہ السلام سے وصیت فرمائی تھی. آج ہم اس وصیت، وہ آخری وصیت تھی امام علی علیہ السلام کی، اور اس وصیت پہ ہم روشنی ڈالیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ جاتے ہوئے اس دنیا سے جاتے بھی مولا کائنات نے اپنی امت کو اکیلا نہیں چھوڑا، ایک پیغام دیتے جا رہے ہیں. آخری لمحوں میں بھی وہ پیغام، جو ساری زندگی وہ تعلیمات جو ہمیں دیتے رہے اور پیغام دہراتے رہے، وہ آخری لمحے بھی انہوں نے وہ پیغام دہرایا. اور وہ کون سے چند نکات کہ جو اتنے اہم نکات ہیں ہر مسلمان کی زندگی کے لیے، آج ہم ان پہ روشنی ڈالیں گے اور ایک مرتبہ دوبارہ سے ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. شاید ہماری زندگی میں کوئی اس کی وجہ سے تبدیلی آ جائے اور ہم راہ راست پر آ جائیں. اگر ہم راہ راست پر نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہر وقت ہر انسان کی زندگی میں ایک ترقی کرنے کی، ایک اپنے اندر تبدیلی لانے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے، اور کوشش بھی ہوتی ہے، کاوش بھی ہوتی ہے کہ جتنا بھی زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک ہو سکیں اتنا ہی ہمارے لیے بہتر ہے. تمہاری دنیا یا آخرت سمجھ جائے گی. اور پھر ماہ رمضان المبارک کا مہینہ، اور جس میں کہ ہمیں یہ ایک دوبارہ سے اپرچونٹی مل رہی ہے کہ ہم اس میں اپنے آپ کو سدھاریں، تو کیوں نہ ہم اس سے مستفید ہوں. اپنی گفتگو کو بڑھاتے ہیں محترمہ فرت صاحبہ کی طرف چلتے ہوئے. محترمہ فرت صاحبہ، جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ آج کا ہمارا ٹاپک جو موضوع ہے وہ امام علی علیہ السلام کی آخری وصیت نامہ، جو انہوں نے امام حسن علیہ السلام کو تعلیم فرمایا. تو اسی حوالے سے اس سے پہلے کہ میں اپنے وصیت نامے کی طرف چلوں، شاید آپ کچھ اس سے پہلے امام علی علیہ السلام کے حوالے سے کچھ بیان فرمائیں گی. جی نبیلہ بہن، تمام ناظرین کی خدمت میں اور حاضرین کی خدمت میں بھی اس ہستی کی تعزیت پیش کرتی ہوں جو بعد از رسول پوری کائنات کا سب سے عظیم بشر تھا. پیکر بشریت میں اس مقام پر تھے کہ زبان رسالت نے جب ان کا تعارف کروایا تو جب انسانیت کو دیکھا تو کہا یہ کامل انسان ہے. جب ایمان کو دیکھا تو فرمایا کہ یہ کل ایمان ہے. جب تقوی کو دیکھا تو کہا امام المتقین ہے. جب مومنوں کو دیکھا تو امیر المومنین کہا. تو مولا علی کی شخصیت اور اس شخصیت کی بلندی نے دشمنوں کو بھی اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ آپ کی شخصیت کو اور آپ کے کردار کی بلندی کو وہ بھی بغیر بیان کیے ہوئے نہ رہ سکے، چاہے اس میں انہوں نے اپنی دشمنی ہی کا ایک حربے کے طور پہ انہوں نے اس کو استعمال کیا. آپ ابھی ابن ملجم کے حوالے سے گفتگو فرما رہی تھیں کہ ابن ملجم وہ شقی ترین شخص ہے، وہ ملعون ترین شخص ہے کہ جس کے لیے خود حدیث رسول میں ہے کہ وہ شخص جو علی کا قاتل ہوگا دنیا کا بدترین انسان ہے. مگر اگر ہم اس کی زندگی کو دیکھتے ہیں اور روایتوں میں ہمیں ملتا ہے کہ وہ عابد تھا، اس کے ماتھے پر سجدے کا نشان تھا، عبادت گزار ہونے کے باوجود
رسول کی زبان سے اس کے لیے الفاظ بدترین اور شقی کے استعمال ہوئے ہیں، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے وہ عبادت کہ جس کے اندر معرفت الہی نہ ہو، معرفت رسول نہ ہو، معرفت امام نہ ہو، وہ عبادت جو ہے وہ انسان کی کردار سازی میں کسی صورت بھی مددگار ثابت نہیں ہوتی ہے۔ اس کی طرف ایک تو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جب امام کو ظاہری حکومت ملی اور لوگوں کو علم ہوا تو امام وہ امام ہیں کہ جنہوں نے بزور شمشیر لوگوں سے بیعت نہیں لی، ہے نا۔ بعد از رسول یہ پہلے خلیفہ ہیں کہ جنہوں نے لوگوں کو اصرار نہیں کیا کہ تم میری بیعت کرو، بلکہ جو بیعت کرنے آتے تھے امام کے پاس اور امام کو معلوم تھا کہ بیعت کے بعد یہ بیعت کو توڑ دیں گے، جیسے زبیر اور طلحہ تھے، تو آپ نے وہیں پر ان کو اس بات سے آگاہ بھی کیا کہ تمہاری اس بیعت میں کتنی صداقت ہے میں جانتا ہوں۔ اور جب ابن ملجم امام کے ہاتھوں پر اپنے خارجی گروپ کے ساتھ جو کہ 10 افراد پر مشتمل تھا، جب امام کے ہاتھ پر بیعت کی ہے تو امام نے اس کو بھی اس بات سے آگاہ کیا کہ کل تو ہی میرا قاتل ہوگا۔ تو اس وقت ابن ملجم نے کہا مولا میں یہ کیسے ممکن ہے کہ میں آپ کی آج بیعت کر رہا ہوں، آپ کی حکومت کی اور آپ کے حاکم ہونے کا میں اور خلیفہ ہونے کا میں اقرار کر رہا ہوں، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں آپ کا قاتل ہوں گا؟ تو امام نے فرمایا کہ وہ علم پوشیدہ ہے، مخفی ہے، کہ جس کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ تک بیان کیا ہے، مجھے اس سے آگاہ کیا ہے۔ تو ابن ملجم نے کہا کہ مولا تو پھر مجھے آپ کیوں نہیں قتل کر دیتے تاکہ میں اس گناہ کا ارتکاب ہی نہ کروں؟ امام نے فرمایا عدل الہی، فقط عدل الہی، اور وہ یہ ہے کہ جب تک جرم ثابت نہ ہو جائے، سرزد نہ ہو جائے، اس انجام پذیر نہ ہو جائے، اس وقت تک وہ سزا کا مستحق نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ امام کا کردار ہے، اور امام علیہ السلام کے اسی عدل و انصاف نے، خوشنودی رب نے اور سیرت نبوی کی پابندی نے امام کے اس مقام پر پہنچا دیا کہ جو حق شناس نہیں تھے، جن کا عدل سے کوئی واسطہ نہیں تھا، ان کے دلوں میں امام کی دشمنی روز بروز بڑھتی چلی گئی۔ ورنہ جیسے آپ نے ابتدا میں بہت بہترین الفاظوں میں امام کی زندگی کو بہت ہی جامع الفاظ میں بیان کیا، جو کہ حقیقت یہ ہے کہ وہ حدیث رسول میری نظر سے گزرتی ہے کہ اگر تمام شجر جو ہیں، وہ تمام اشجار جو ہیں وہ قلم بن جائیں اور تمام سمندر سیاہی بن جائیں تو علی کے فضائل بیان نہیں کر سکتے۔ تو آپ سوچئے کہ وہ عظیم ہستی، اور اس کو اس بے دردی سے روزے کی حالت میں، حالت عبادت میں، اور حالت عبادت میں بھی اس رکن میں کہ جو عبادت کی معراج ہے، سجدے کی حالت میں ضربت لگائی جاتی ہے، تو کتنا بڑا شقی ہوگا، کتنا بڑا ملعون ہوگا کہ جس نے قدر نہیں کی اس ہستی کی، کہ جو ہستی پوری کائنات کے لیے ایک روشن چراغ، ایک شمع ہدایت کی صورت میں روشن ہوئی تھی، اور اس چراغ کی روشنی کو گل کر دیا گیا۔ بے شک آپ نے مجھے فرمایا، میرے ذہن میں آتی ہے جیسے آپ نے کہا کہ ایک تو روزہ دار کی فضیلت بہت بڑی ہوتی ہے، تو وہ روزے میں تھے، سجدہ جو دیتا ہے اس کی بڑی فضیلت ہوتی ہے، وہ بھی سجدے میں تھے۔ اور پھر ہمارے امام جن کی فضیلت جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے رہے، جب ایسے شخص کو جس نے مارا ہے، دیکھو اس کے اوپر عذاب الہی بھی کتنا ہی بڑا ہوگا،
وہ کم نہیں ہوگا. تو اس صورتحال میں اس نے اپنے لیے بھی بہت بڑا جو ایک مصیبت ہے اپنے لیے جو مول لی ہے اس عمل کے ذریعے. اگر انسان اپنے انجام سے باخبر ہو تو وہ کبھی بھی ایسا عمل اس سے سرزد نہ ہو کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کی نافرمانی کا سبب بنے. اور کیا بھی اس نے دنیاوی خواہشات کے لیے. بالکل یہ جو عمل انجام دیا دنیاوی خواہشات جو بھی اس دنیا لالچ کی وجہ سے. جی ناظرین ہم ایک بریک کی طرف چلتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ بریک کے بعد وہاں سے ہی اپنی گفتگو کا سلسلہ شروع کریں گے جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا. ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین ویلکم بیک. ہم اپنے آج کا وہ تمام ویورز جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ان کے لیے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آج کا ہمارا پروگرام امام علی علیہ السلام کے لیے ہم نے مخصوص کیا ہے. ان کے حوالے سے گفتگو کریں. ان کی ضربت امام علی علیہ السلام پر کے حوالے سے ہم نے ابھی تھوڑا سا گفتگو کی اپنے پہلے حصے میں پروگرام کے اور اب ہم آگے اس کو لے کر چلیں گے. اور امام علی علیہ السلام کی وہ وصیت آخری وصیت جو انہوں نے اپنے بچوں کو کی تھی اس کے اوپر آج ہم انشاءاللہ روشنی ڈالیں گے. اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ پیغام صرف ان کے لیے نہیں تھا, وہ پیغام ان کی پوری امت کے لیے پیغام تھا. تو اسی کو انشاءاللہ ہم آج سمجھیں گے. اور ناظرین ہماری لائیو کالز جو ہیں وہ اوپن ہیں. ٹیلی فون نمبر اسکرین پر آ رہا ہے. انٹرنیشنل لائنز کے لیے 00441221270470 اور نیشنل کالز کے لیے 0121227040 اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں. ای میل ایڈریس اسکرین پر آ رہا ہے feedback@hidayat.tv. ہم چاہیں گے ناظرین کہ پلیز آپ بھی ہمارے ساتھ آج کے اس پروگرام میں شرکت فرمائیں کال کے ذریعے یا ای میل کے ذریعے, کیونکہ ہمیں پھر وہ اس سے محسوس ہوتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ساتھ پروگرام کے چل رہے ہیں. تو اگر کوئی ایسا پوائنٹ ایسی کوئی آپ کے پاس بھی کوئی ایسا ویو ہو جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں یا باقی ناظرین تو بھی پلیز یو آر موسٹ ویلکم. تو آپ کا کال کا انتظار رہے گا. جی اپنے اس آج کی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے جو پہلا نقطہ ہم دیکھتے ہیں امام علی علیہ السلام کی وصیت میں, انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سے کہ میں تم دونوں کو یہ وصیت کر رہا ہوں کہ پہلا جو انہوں نے کہا کہ تم اللہ سے ڈرتے رہنا. تو میں چاہوں گی کہ اگر آپ اس پہ روشنی ڈالیے کہ کیا مراد اللہ سے ڈرتے رہنا. صرف یہ نہیں کہ ہم اللہ سے خوف رکھیں کہ اور ہر کام میں ڈرتے رہیں. بالکل, چونکہ امام علی علیہ السلام کے القابات میں سے ایک لقب امام المتقین ہے کہ وہ متقین کے امام ہیں. ان کے امام ہیں کہ جن کے اندر خوف الہی ہے. تو امام نے بھی اپنی اس وصیت کی جو ابتدا کی ہے اور جو کہ بیس ہے انسان کی رفت کا اور انسان کے کامل ہونے کا, کہ جب تک اس کے اندر یہ صفت پیدا نہیں ہوگی جو کہ اگر یہ صفت پیدا نہیں ہوگی تو باقی تمام صفات کا اس کو اپنے اندر پیدا کرنا مشکل ہو جائے گا. اس کے لیے امام کا پہلا جملہ ہی یہ ہے بتقوی اللہ, کہ اللہ سے ڈرتے رہو, تقوی اختیار کرو, کیونکہ اگر تقوی نہیں ہے تو ہدایت سے محروم رہ جاؤ گے. جیسے کہ قرآن کریم میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرما رہا ہے نا کہ یہ پوری انسانیت کے لیے قرآن نازل کیا ہے, مگر اس سے ہدایت کون پائیں گے؟ ہدی للمتقین, جو صاحبان تقوی ہوں گے. تو امام بھی چونکہ ہدایت کر رہے ہیں اپنی اولاد کی اور تمام امت محمدیہ کی,
تو آپ نے بھی جو پہلا اپنی وصیت میں جو پہلا نقطہ جس کی طرف نشاندہی فرمائی ہے وہ ہے خوف الہی، کہ انسان تقوی اختیار کرے. اور اتنی خوبصورتی کے ساتھ امام کی، چونکہ جیسے کہ آپ نے بھی بیان فرمایا ہے کہ مختلف وصیتیں ہیں اور گاہے بگاہے امام مسلسل اپنی زندگی میں وصیتیں کرتے رہے ہیں، موقع و محل کے اعتبار سے لوگوں کے اندر بیداری پیدا کرتے رہیں، ان کے ضمیروں کو جھنجھوڑتے رہیں تاکہ حجت تمام ہو جائے، کوئی انسان یہ نہ کہہ سکے کہ ہم اس سے غافل تھے. تو امام نے اپنی مختلف وصیتوں میں جو تقوی کے حوالے سے گفتگو فرمائی ہے کہ خوف الہی پیدا کرو، تو اتنے بہترین انداز سے میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ ہستی کہ جس سے تمہارا کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، تم اس سے اپنا کوئی عمل مخفی نہیں کر سکتے ہو، کوئی عمل تمہارا مخفی نہیں ہے اس ذات رب العزت سے، تو کیوں اس کے آگے اپنے پردے کو چاک کرتے ہو؟ جبکہ تمہارے اندر یہ صفت ہے کہ تم چاہتے ہو کہ پردہ پوشی ہو، ہے نا انسان کے. ہم دیکھیں نا اپنے ہی جیسے گناہگار لوگوں سے تو بہت ایفرٹ کرتے ہیں کہ جو بھی چیز ہے ہم اپنے برائیاں ہمارے اندر ہیں مگر پبلکی ہم ان برائیوں کو انجام نہیں دیتے ہیں کیونکہ دنیا ہمیں کیا کہے گی. کتنا ہم دنیا سے ڈرتے ہیں. وہی ڈر جو ہمارا دنیا سے ہے، جو ہمارے ہی جیسے ہیں، ون آف اس، کہ جو ہماری طرح گناہگار ہیں، ان سے تو ہم اتنا ڈرتے ہیں. اور وہ رب العزت کہ جو بے عیب ہے، جس سے تمہارا کوئی عمل مخفی نہیں ہے، اس کے سامنے تم اپنے پردے کو چاک کرتے ہو، دلیری کے ساتھ نڈر ہو کے، بغیر خوف و خطر کے تم نافرمانیاں کرتے ہو. تو اس طرف امام نے کتنے بہترین انداز سے ہماری توجہ دلائی ہے کہ اس کے آگے پردہ کیوں چاک کر دیتے ہو اپنا. جب تمہیں یہ ہے آرزو کہ میرا پردہ چاک نہ ہو، میں بدنام نہ ہوں، تو اپنے رب کے سامنے کیوں تم پردہ چاک کرتے ہو؟ اس سے کیوں نہیں تمہیں خوف آتا؟ اس سے کیوں نہیں تمہیں ندامت ہوتی کہ میں کوئی ایسا کام ہی نہ کروں کہ میرے رب کی نگاہ میں میں جو ہوں وہ ذلیل اور حقیر سمجھا جاؤں؟ بہت خوبصورت. ہمیں اصل میں اس بات کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ ہم ہر وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ جو کام بھی ہم انجام دے رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے. اس کے بعد اگلا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے خواہش مند نہ ہونا، اگرچہ وہ تمہارے پیچھے لگے، اور دنیا کی کسی ایسی چیز پر نہ کرنا جو تم سے روک لی جائے. بالکل، یہ ایک دوسرا عمل ہے. دیکھیے پہلا نقصان جو انسان کی کو اس کی معراج تک پہنچانے میں، اس کی بلندی اور اشرفیت تک پہنچانے میں جو پہلا نقطہ ہے جس کی طرف انسان کو متوجہ ہونا ہے وہ خوف الہی ہے کہ تقوی اختیار کرے. اور دوسری چیز امام نے کیا فرمائی ہے؟ خواہش دنیا. اب آپ دیکھیے یہ شیطانی حربے ہیں. شیطان نہیں چاہتا کہ بندہ جو ہے اپنے رب سے قریب تر ہو، ہے نا. تو وہ انسان کے اندر جو ہے اللہ کے خوف کو ختم کر دیتا ہے. انسان جو ہے وہ اللہ سے خوف و ڈر اس کے دل سے زائل ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. دوسرا حربہ شیطان کا کیا ہے کہ اگر خوف الہی میں کوئی اللہ کا تقرب پانے کی کوشش اور ایفرٹ کرتا ہے اور اپنے آپ کو متقی بنانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے دل میں خواہش دنیا، حب دنیا ڈال دیتا ہے. بے شک. تاکہ پھر اس ذریعے سے یہ تمام وہ رسیاں ہیں کہ جن کے ذریعے سے شیطان اللہ کے بندوں کو اللہ سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور یہ جو حب دنیا ہے یہ جس کے قلب میں پیدا ہو جائے اس میں جو ہے وہ نور ایمان داخل نہیں ہوتا. دونوں چیزیں ایک جگہ پر نہیں، ایک جگہ نہیں ہوتی ہیں. تو یہ دنیا کی حب انسان کو جو ہے وہ اللہ سے غافل کر دیتی ہے، اور دنیا کی خواہش اور اس کی آرزو اتنی شدت اختیار کر جاتی ہے کہ اس کے اندر حق و باطل کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. وہ چاہتا ہے بس مجھے اس دنیا کو پانا ہے، سورسز کوئی بھی ہو،
ہے نا, جسے رزق ہے, ایک انسان ہے جو چاہتا ہے شکم پوری کرنا, تو جب اس کے اندر وہ شکم پوری کرنے کی ایک خواہش بیدار ہوتی ہے اور وہ شدت اختیار کرتی ہے, تو وہ سورسز کو نہیں دیکھتا ہے کہ جو ہے میں رزق حلال کھا رہا ہوں, یہ رزق حرام کھا رہا ہوں, اس کا مقصد شکم پوری ہے, ایک ہوس بن جاتی ہے, ایک ہوس بن جاتی ہے جس کے پیچھے وہ بھاگتا چلا جاتا ہے, اور وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کس ذریعے سے آ رہی ہے. تو بہت اچھا آپ نے یہ اس بات کی توضیح کی, اور میں سمجھتی ہوں کہ ڈرنے سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی حکم ہے, اگر اس کو آپ مانتے رہیں تو حکم عدولی ہی نہیں ہوگی اور آپ کوئی گناہ سرزد ہی نہیں کریں گے. اور اللہ تعالیٰ, مولا علی کا قول ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے وہ اس پودے کی طرح ہے جو اتنا سرسبز ہے. تو ویسے بھی آپ اگر صحرا میں ہیں اور آپ کو ایک سرسبز پودا نظر آ جاتا ہے تو وہ کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے. تو خدا تعالیٰ کا سایہ, آسرا, اس سے بڑا تو کوئی نہیں ہے. بے شک, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو یہ حب دنیا, خواہش دنیا انسان کو, اور مولا نے اتنی خوبصورتی سے لوگوں کو غفلت سے بیدار کیا ہے. تم کس چیز کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کر رہے ہو؟ اس دنیا کی طرف جو فانی ہے, جو ایک نہ ایک دن تم سے چھٹ جانی ہے. اس کے لیے تم اس دنیا کی خواہش کر رہے ہو. اگر دنیا ہی کی حب تمہیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے تو اس دنیا کی حب پیدا کرو جو آخرت کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے بھری ہوئی دنیا تمہارے لیے سجائی ہوئی ہے. اس دنیا کا اور اس دنیا کی نعمتوں کا موازنہ نہیں کر سکتے, تو مقابلہ نہیں کر سکتے, تم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اس دنیا کی نعمتیں اس دنیا کے مقابلے میں کتنی عظیم تر ہے, کتنی پائیدار ہے, کتنی تمہارے لیے مفید ہے. اور اس دنیا کی نعمتیں ہیں وہ تمہارے صرف جسم کی حد تک محدود ہے. اور امام پھر بیدار کرتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ اس دنیا سے تمہارے جسم جدا ہو جائیں, اپنے دلوں کو اس دنیا سے جدا کر لو. اپنے لیے توشہ آخرت جو ہے وہ تیار کرو. اپنے آپ کو یہ دنیا بہت حقیر ہے, یہ بے وفا دنیا, تم اس کے پیچھے بھاگو گے, یہ تم سے آگے بھاگے گی. تم اس دنیا کو کبھی نہیں پا سکو گے, صرف آرزو ہی کرتے چلے جاؤ گے. مگر اگر تم نے اس دنیا کو طلب کیا تو پھر اس دنیا کی طلب میں تمہیں اس کے پیچھے نہیں بھاگنا ہے, وہ دنیا تمہارے پیچھے پیچھے آئے گی. جدھر جدھر تم جاؤ گے وہ دنیا جو ہے وہ تمہارے پیچھے پیچھے آئے گی. بے شک, باقی آپ کو یہ بہت خوبصورت پوائنٹ. جی ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, میں انیس صدر بات کر رہا ہوں نیو یارک سے. جی بھائی فرمائیے. بہت ہی آج کا موضوع بہت ہی خوبصورت ہے. مجھے ایک سوال بھی کرنا تھا. اس سے پہلے میں تقوی کے بارے میں, جیسے کہ خانم نے بتایا, حقیقت میں بہت عمدہ بات بتائی ہے, اور میں بھی ابھی یہی پڑھ رہا تھا تھوڑی دیر پہلے نجف البلاغہ میں. تو مجھے ایک چیز نظر آئی. امیر المومنین علیہ السلام نے عثمان بن حنیف کو ایک خط لکھا تھا جو نجف البلاغہ میں شامل ہے, اور اس میں بہت ہی خوبصورت بات یہ کہی ہے, اور میری توجہ تو صرف اس طرف ہے کہ میں تقوی الہی کے ذریعے اپنے نفس کو بے قابو نہ ہونے دوں, تاکہ اس دن کو جب خوف حد سے بڑھ جائے وہ مطمئن رہے اور پھسلنے کی جگہ پر مضبوطی سے جمع رہے. واقعی کتنی خوبصورت بات ہے, پھسلنے کی جگہ پہ مضبوطی سے جمع رہے, یہی دین کا راستہ ہے اور صراط مستقیم ہے. اور جیسے خانم نے بتایا, حقیقت میں تقوی جو ہے وہ بہت ضروری ہے. ہمیں پہلے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے, اپنے کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہم بھی امام متقین کو ماننے والے تو ہیں, لیکن ان پہ بھی عمل کرنے کی بے حد ضرورت ہے. میرا سوال صرف یہ تھا, بلکہ مجھے تھوڑا سا اس کے بارے میں علم بھی ہے, لیکن اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں مجھ سے بھی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام کی قبر مطہر کو بہت عرصے مخفی رکھا گیا, جبکہ حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے میں یہ ظاہر قبر مطہر
اور اس کی کیا وجہ تھی اتنے عرصے تک لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ آپ کی قبر مطالعہ کہاں پہ ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ انیس بھائی آپ کا کال کرنے کا. بڑا اچھا آپ نے اپنا پوائنٹ امام علی علیہ السلام کے حوالے سے شیئر کیا اور ہمارے ساتھ رہیے گا. انشاءاللہ پروگرام کے آخر میں آپ کے سوال کا جواب بھی دیں گے. جی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس پوائنٹ میں کہ دنیا کے خواہش مند نہ رہنا، لیکن کوئی چیز تمہیں نہ ملے تو اس پہ یہ کہ بے قرار یا پریشان مت ہو جانا، کیونکہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہتری ہے کہ وہ مصلحت کہ وہ تمہیں چیز نہیں ملی. لیکن ہم لوگ اتنے بے چین ہو جاتے ہیں کہ بے چینی میں آ کے ہم غلط کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں اس بے چینی کی وجہ سے. مثال نبینہ بہن آپ نے بہت اچھے نقطے کی طرف اشارہ کیا. اس کی مثال آپ تاریخ اسلام ہی میں دیکھ لیے کہ جو جس چیز کے حقدار نہیں تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ہمیں حق نہیں، مطلب کہ حقدار نہیں تھے مگر اس کو چاہتے تھے، اور جب ان کو وہ عہدہ اور وہ مقام نہیں ملا تو انہوں نے حقداروں کا حق ضبط کیا. تو امام نے اس طرف متوجہ کیا ہے کہ جو تمہارے مقدر میں نہیں، یعنی کہ جس کے تم حقدار نہیں ہو، اس کی آرزو اور تمنا کر کے اپنی عاقبت خراب نہیں کرو. تمہیں نہ دنیا ملے گی، اور امام نے مسلسل جو ہے اس کے حوالے سے لوگوں کو بیدار کیا ہے کہ نہ تمہیں دنیا ملے گی اور نہ تمہیں آخرت ملے گی. لہٰذا راضی بر رضا ہو کے اس کی خوشنودی کو مقدم جانتے ہوئے اس کے ہر حکم پر سر تسلیم خم کرو. بالکل، بے شک. اس کے بعد کا جو پوائنٹ کہ اپنے جو بھی کہنا حق کے لیے کہنا، اور جو کرنا ثواب کے لیے کرنا، ظالم کے اور دشمن اور مظلوم کے مددگار بنتے رہنا. بے شک دیکھیے اس میں ان کی اعلیٰ ظرفی کو امام نے چاہتے ہیں کہ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو مقام عطا کیا ہے وہ اس مقام کو کھو نہ دے. تو یہ اعلیٰ ظرفی کی طرف آپ نے متوجہ کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ جو عبادتیں کرتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میرا حق ہے کہ مجھے اس کا اجر ملے. وہ اس کی طرف زیادہ فوکس کرتا ہے، یہ نہیں سوچتا کہ جو حق عبادت ہے وہ ادا ہوا ہے نا. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ جو حق عبادت کا ہے، جو اس طریقے ہمارے اوپر جو حق عبادت کا، اللہ کی اطاعت کا جو حق ہمارے اوپر ہے وہ ہم نے ادا کیا ہے. ہم اپنی ڈیوٹیز کو نہیں دیکھتے، اپنے فرائض کو نہیں دیکھتے، مگر ہم جو ہیں وہ اپنے رائٹس کو دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے کہ ہم نے اس رب کی عبادت کی ہے، لہٰذا ہمیں اس کا اجر ملنا چاہیے. حالانکہ کیا ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو کچھ اس نے دے دیا اس کا ہم نے حق ادا کیا ہے، اس کا ہم نے شکر ادا کیا ہے؟ جو بے مانگے اس نے دے دیا ہے. ہم نے اس چیز کا حق ادا کیا ہے کہ ہم جو ہیں وہ اپنی عبادات کو اس کو احسان بنا کر، جس کے قرآن میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے نبی ان سے کہہ دو کہ یہ جو ہر وقت تمہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم اسلام لے آئے، ہم مسلمان ہو گئے، تو یہ اپنے اسلام کو ہم پہ جتائیں نہیں. یہ جو اگر اسلام لے کر آئیں تو اس میں ان کا فائدہ ہے. اللہ کے کمال میں، اللہ کی بلندی اور عفت میں کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ اسلام نہ بھی لائیں تو بھی اس اللہ کی عظمت میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آئے گا. تو عبادات کے حوالے سے آپ نے فرمایا ہے کہ عبادات کرو مگر عبادات کو کا حق ادا کرو. جو مقصد عبادت ہے، جو روح عبادت ہے، عبادت اس لیے تم پہ فرض کی گئی تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، تمہارے اندر بلندی پیدا ہو، تمہارے اندر کمال پیدا ہو. اگر تمہارے اندر کمال نہیں پیدا ہو رہا ہے، تم سر اس خالق کے آگے جھکا رہے ہو، اس لیے جھکا رہے ہو تاکہ تم میں غرور پیدا نہ ہو سکے. اس لیے نماز کو تم پہ فرض کیا ہے کہ تمہیں اکڑ اور تکبر نہ ہو. جو طاقت اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھرپور جوانی میں عطا کر دی ہے، اس طاقت کو تم اپنی ذاتی کاوش نہ سمجھو، بلکہ اس کے آگے سر کو جھکاؤ کہ کچھ بھی طاقت مجھے مل جائے، اے رب العزت تیری طاقت کے آگے میں حقیر ہوں، میں ذلیل ہوں، میں عاجز ہوں. دعائے کمیل میں میرا مولا کس طریقے سے اپنے عجز و انکساری، اپنے وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے وہ عزت عطا کی، وہ رفعت عطا کی ہے. مولا علی اپنی زبان سے کیا کرتے ہیں؟ انا ذلیل، انا حقیر. تو یہ عبادت اگر تمہارے اندر خدا کی نگاہ میں
اب تم اپنے آپ کو اگر حقیر نہیں سمجھ رہے، تمہارے اندر اگر تکبر پیدا ہو گیا اور اس کے بندوں پر تم نے ظلم کرنا شروع کر دیا اور اس کے بندوں کو تم نے حقیر سمجھنا شروع کر دیا اور تم نے اپنا معیار بنا دیا، جبکہ اللہ نے معیار کیا بنایا ہے؟ اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ اس معیار سے تم پرکھو، اس معیار پہ تم دیکھو تو کیا تم اس قابل ہو کہ تم اپنے آپ کے اپنے اعمال پر تم تکبر کر سکو؟ اگر تقوی کو تم معیار بناتے ہو، اسٹیٹس بناتے ہو، تو تقوی کو جو معیار بناتے ہیں ان کے اندر ہمیشہ عجز و انکساری رہتی ہے، ان کی روح ہمیشہ تشنا رہتی ہے کہ ہمارا عمل بہت قلیل ہے اور اس کی رحمت بہت کثیر ہے۔ بالکل آپ نے بجا فرمایا۔ کہ آپ سمجھتی ہیں کہ ظلم جو ہے اس کے حوالے سے جو بات کی گئی ہے، ظالم کے دشمن رہنا، سب سے بڑا ظالم تو شیطان ہے، بالکل بالکل، کہ ہمیشہ اس سے الرٹ رہنا اور اس کے دشمن کہ مطلب یہ نہیں کہ اس کے جنگل میں پھنس جانا، بالکل ہوشیار رہنا اس کی جماعت میں نہیں رہنا۔ بالکل، بے شک شیطان کو سمجھو کہ سب سے بڑا دشمن ہمارا وہی ہے، اور اس کے بعد کہ مظلوم کے مددگار بنتے رہنا، اور ہم لوگ اپنے فائدے کے لیے جہاں پہ ہمیں عزت اور عہدہ مل رہا ہوتا ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ جو مظلوم ہے ہم نے اس کا ساتھ دینا ہے، بس ہمیں یہ عزت اور وقار اس دنیا میں مل جائے، یہ ہمیں حاصل ہو جائے، چاہے ہم کسی کا حق مار لیں، چاہے ہم کسی پہ ظلم کر دیں، لیکن ہم اپنا سوچ کے وہ قدم بس ہم صرف اس دنیا کی طرف ہی توجہ دے رہے، یہ نہیں سوچتے کہ یہ تھوڑا سا وقت ہے جدھر جو ہم عمل کریں گے وہ لافانی زندگی میں ہمیں مل جائے گا اس کا، یہ نہیں سوچتے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو دنیا میں ہے وہ ختم ہو جائے گا اور بس وہی ختم ہو جائے گا، ہمیں کچھ نہیں۔ وہی بات ہے کہ اپنے جسم کے لیے تو ہم ہر آسائش کو پیدا کرنے کی، حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اپنی روح کی غذا کا ہم اس طرح نہیں خیال کرتے جس طرح، اور جسم تو فانی ہے، بے شک روح رہ جائے گی اللہ کے پاس، ظاہر ہے یہ روحیں ساری جائیں گی، لیکن اللہ سے یہی دعا ہے کہ خدا ہماری ہدایت کرے اور پروگرام کے ذریعے سے ہم جو خامیاں ہیں بے شک ان کی طرف ہمارے ساتھ کالر ہیں ان کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، اپنا نام بتانا چاہیں گے؟ نہیں اچھا ٹھیک، میں بس آپ سے بہن بات کرنا چاہتی ہوں۔ جی فرمائیے۔ یہ جو سسٹر بول رہی ہے اس ٹاپک پہ، جی یہ تو پھر مسلمان یا ہم جو یہ چینل چل رہا ہے وہ تو صداقت کا ہے نا، شیعوں کا ہے، جی، لیکن یہ جو بات کر رہی ہے وہ تو پھر کافر ہوئے جو تکبر کریں، خدا کا سجدہ کریں یا خدا کے لیے عبادت کریں یا جو بھی کرتے ہیں اللہ کے لیے، تکبر تو کرنا، جو تکبر کرے گا وہ پھر اللہ کے عمل میں داخل کیسے ہوگا؟ تو وہ تو داخل نہیں ہو سکتا نا، جس میں یہ تکبر اور مغرور ہے کہ وہ جو چاہتا ہے کہ ہم اللہ سے سجدہ کریں، عبادت کریں، اللہ کے اللہ ہمیں یہ دے، یہ تو جو کچھ اللہ نے ہمیں دے دیا ہے اس کو ہم شکر ادا کریں کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا، شکر ادا کریں کہ خدا کے لیے ہم عبادت کر رہے ہیں، ان کا ہمیں سجدہ نصیب ہے، ہم پاکستان پاک کے فالو بنے، تو یہ ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہوگی۔ اور جو یہ بہن بات کہی ہے، یہ بہت ڈیپ لوگ ہیں جو انڈرسٹینڈ کر پائیں گے کہ یہ کیا بول رہی ہے، جو اسٹیٹ فارورڈ جو جنہیں ابھی جو اس دین پہ آ رہے ہیں جو سمجھ رہے ہیں تو اس بات کا ہی نہیں سمجھ کہ یہ سسٹر جو ہے یہ کس ٹاپک پہ بات کر رہی ہے، بول کیسے رہی ہے، آپ سمجھ نہیں آ رہی آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ایک طرف آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پنجتن پاک کو فالو کرنا چاہیے، دوسری طرف آپ کچھ اور کہہ رہی ہیں، تو ذرا سمجھ نہیں آ رہی، اگر آپ تھوڑا سا واضح کر دیں اپنے سوال کو پلیز۔ جی میں واضح یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ جو لوگ ہیں جی جو سجدہ خدا کو کر کے اپنے آپ کو سمجھیں گے کہ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، کہ ہم بہت کچھ کر رہے ہیں، وہ بندوں میں سے شامل نہیں ہے، وہ شیطان کی ساخت میں سے شامل ہے۔ جو اللہ کے پیارے بندے ہیں وہ تو کبھی نہیں تکبر یا یہ نہیں دکھائیں گے کہ ہم خدا تیری عبادت کریں، نو نو نو، ٹھیک ہے، یہ تو کبھی جو اچھا اللہ نے جس میں یہ ساری چیزیں ڈالی ہیں کہ میری عبادت کرو یا مجھے، اللہ خدا نے نہیں کہا، ہمیں ضرورت ہے، بندوں کو ضرورت ہے کہ ہم سجدہ کریں،
ہم اپنے جو کردار ہے ان کو اچھا کریں اور اچھا بنائیں, اپنے بچوں کو یہ رستہ دکھائیں کہ کون سا وے جو ہے رائٹ ہے اور کون سا رانگ ہے. لیکن جو وہ کرتے ہیں پراؤڈ پن یا مغرور یا تکبر کو, بھئی ایسی عبادت کر رہے ہیں ہمیں بھی اللہ کچھ دے عبادت میں, عبادت میں کیا مانگے. لیکن آپ پوچھنا کیا چاہ رہی ہیں, آپ نے کیا کس چیز پہ, کون سے سوال پہ آپ نے آپ کو محسوس ہوا ہے کہ یہ آپ کو صحیح نہیں لگا, یا آپ جس کے حوالے سے گفتگو کر رہی ہیں کون سی محترمہ فرز صاحبہ کی کون سی بات تھی جس پہ آپ نے کہا؟ یہ انہوں نے جو کہا ہے نا کہ جو یہ کر رہے ہیں لوگوں کی باتیں انہوں نے کی ہے نا کہ جو عبادت کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت سمجھتے ہیں کہ ہم خدا ہمیں بھی اس کے عوض میں کچھ دو, ہم آپ کی عبادت کر رہے ہیں یا نماز پڑھ رہے ہیں, وہ پھر کیسے بندے ہیں جو خدا سے یہ مانگیے. جی چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے آپ کی اس کنفیوژن کو بھی دور کرنے کا. جی ناظرین, ایک چھوٹی سی بریک کی طرف چلتے ہیں, ملتے ہیں بریک کے بعد انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوہرام برپا ہے زمین و آسماں میں, لگتا ہے کوئی ظلم ہوا ہے جہاں میں. پیدا ہوا تھا خانہ کعبہ میں جو علی, مارا گیا ہے آج خدا کے مقام میں. ناظرین, آج ہم امام علی علیہ السلام کی جو آخری وصیت نامہ, ان کی ضربت جب ان کو لگی اس کے بعد جو انہوں نے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سے فرمایا تھا, اس کے اوپر گفتگو فرمائے, اور اس کے ہم نے کچھ پوائنٹس کو ڈسکس کیا. اور آگے چلتے ہوئے جو نیکسٹ پوائنٹ ہم اس کے ڈسکس کرنا چاہیں گے وہ یہ کہ انہوں نے اپنے وصیت میں یہ فرمایا, 3 چیزوں کے بارے میں کہا کہ قرآن کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا, نماز کے بارے میں, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے گھر کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. 3 چیزوں کی طرف انہوں نے متوجہ کرایا کہ 3 چیزوں سے ڈرتے رہنا. تو محترمہ فرز صاحبہ, میں چاہوں گی کہ اگر اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں, ہمارے ساتھ کالر ہیں. جی السلام علیکم. کال ڈراپ ہو کیجیے اپنی پوائنٹ کی طرف کہ 3 چیزوں کے لیے کیوں انہوں نے ان تمام چیزوں میں سے 3 چیزوں کو اہمیت دی, قرآن سے ڈرنا, نماز سے, اور اس کے ساتھ ساتھ پروردگار کے گھر سے ڈرتے رہنا. جی بے شک ان تینوں چیزوں کا ایک بہت ہی اہم اور امپورٹنٹ رول ہے انسان کی کردار سازی میں. قرآن کے حوالے سے وہ کتاب الہی کے جو انسان کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے ہوئی ہے, نازل ہوئی ہے, تو اس کے مقصد کو پانا, یعنی کہ جس مقصد کے لیے وہ کلام الہی ہوا اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے, کہ قرآن کو اپنی رائے کو قرآن پہ سبقت نہ دو, بلکہ قرآن کے معنی و مطالب کو اس طریقے سے سمجھو کہ جس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. تو یہ ہے کہ قرآن پر ظلم نہ کرو, یعنی کہ اس کو اپنی مرضی پر, اپنے نفس کی پیروی پہ اس کے معنیوں اور مطالب کو نہ ڈھالو, اس کی تعویل اپنی مرضی کے مطابق نہ کرو, بلکہ قرآن کی کیا مرضی ہے اس کے اوپر اپنے کردار کو. جی ہمارے ساتھ کالر ہیں, جی ان کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اب اپنا نام بتانا چاہیں گے؟ ہاشم مرزا, میسور سے, انڈیا. اچھا جی. اچھا, ہاشم مرزا بات کر رہا ہوں میسور سے, انڈیا سے. جی جی فرمائیے بھائی. مولا کو, اچھا ایک سوال, چھوٹا سوال تھا تاریخی لیے سے. جی جی. جب مولا کو ضربت لگی نماز, حالت نماز میں, وہ نماز کس طرح مکمل ہوئی ان کی؟ اور یہ تاریخوں میں یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ امام حسن حسین گھر میں تھے, ان کو ان کو مسجد بلا بھیجا کہ اس طرح مولا کو ضربت لگی. چونکہ وہ معصومین تھے, وہ تو امام تھے,
उनको तो बुलाने की जरूरत नहीं, वो खुद नमाज में शरीक हो गए, लेकिन तारीखों में ऐसा लिखा हुआ है, इसलिए हमें कुछ नहीं था, क्योंकि जब भी एक इमाम पैदा होता है तो सजदा रईस होकर पैदा होता है, इसलिए तो तारीखों थोड़ा तफसील से अब बयान कर तो बड़ी मेहरबानी हुई। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह प्रोग्राम के आखिर में आपके जवाब देंगे जी। वापस अपनी गुफ्तगू की तरफ के नमाज के कि जिसके लिए इमाम ने मुतवज्जह किया है वो दीन का सुतून है, कि अगर नमाज की अहमियत और अफादियत जो है तुम्हें नहीं मालूम है तो ज़ाहिर है ईमान की इमारत को तुम कैसे कायम और बरकरार रख सकोगे। उसके लिए इस दीन के सुतून को समझने की, उसकी अहमियत, उसकी फ़जीलत को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि नमाज वो इबादत इलाही है कि जो तुमको मुनकरात से, जो तुमको शैतान की शर से प्रोटेक्ट करती है। और तीसरी चीज़ खाना खुदा अल्लाह का घर है कि जिसके लिए इमाम ने फरमाया कि उसको तन्हा ना छोड़ना, उसको गरीब ना करना। उसका मतलब ये है कि अल्लाह का घर जो है वो तमाम इबादात के लिए मरकज़ की हैसियत रखता है, क़िबला है, कि जब आप अल्लाह के घर की तरफ फोकस करते हैं, अपनी फ़िक्र को तमाम चीज़ों से हटा के एक मरकज़ की तरफ जब आप फोकस करते हैं अल्लाह के घर की तरफ, तो आपके अंदर मारफत तौहीद बढ़ती है, आपके अंदर जो है वो उसकी घर की अहमियत के हवाले से आपके अंदर वो वक़्त और क़द्र पैदा होती है, कि मोहब्बत पैदा होती है कि इंसान जो है जब फोकस करता है उस मरकज़ की तरफ तो वो रियलाइज़ करता है कि ये जी। इसमें मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जब कहा कुरान से डरो तो उसका ये मतलब है कि कुरान एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात जो है वो उसकी गवाही देता है हमारे लिए कि हमें किस तरह गुजारना है। तो हमारी जो तर्ज़ ज़िंदगी है या हर अमल है वो ऐन कुरान के मुताबिक होगा, तो फिर इसका मतलब है कि हमें ये जो हमारे अंदर डर या खौफ है वो नहीं होगा, क्योंकि हमारा अमल जो है वो ऐन शरीयत के मुताबिक है। शरीयत के मुताबिक भी। और सैयारा बहन ये भी जो रिवायतों में मिलता है कि कुरान रोज़े महशर हमारे आमाल और हमारे किरदार की गवाही देगा, कि जो खैर व शर हमने अपनी ज़िंदगी में अंजाम दिया है, कुरान को अल्लाह क़ुव्वत गोयाई अता करेगा और एक पैकर नूरानी की सूरत में रोज़े महशर वो हमारे हक़ में गवाही देगा या फिर हमारे अगेंस्ट गवाही देगा। तो इसलिए उसका डर है, क्योंकि वो कलाम इलाही है जो सिर्फ़ और सिर्फ हक़ है। रसूल फरमाते हैं कि हक़ है कुरान, तो ज़ाहिर है जब वो गवाही देगा तो उसके बाद फिर हम लाख कहते रहें कि पालने वाले नहीं, हमने गुनाह नहीं किया, हम इबादत गुजार थे, कुरान की गवाही जो है हमारे लिए। आप समझते हैं कि तीनों चीज़ें देखा जाए तो तीनों चीज़ें ज़िंदा हैं, जब हम इनको अदा कर रहे हैं तो वो भी वापस हमसे कुछ डिमांड कर रही हैं कि हमने कुरान को पढ़ा तो वो भी कह रहे हैं कि अब मुझ पे अमल करो, नमाज को पढ़ा तो नमाज भी कह रही है कि मेरा हक़ भी अदा करो, जो तुमने मुझ पे पढ़ा, जो तुमने वादा किया अल्लाह से, अब तुम उस वादे को पूरा करो जब तुम यहाँ से। और हज भी इसी तरह, जब हम गए हमने गुनाह माफ़ कराए, आके फिर से हम अब आइंदा से गुनाह ना करें। तो वो है कि हम आप ये घर अपने घर के लिए क्या कहा, अमन की जगह है ना, कि जो उस घर की मार्फत को पहचान गया उसके अपनी ज़ात में अमन आ गया और वो पूरी कायनात के लिए, तमाम मखलूक अल्लाह के लिए वो बाइस अमन हो गया है। तो हम सुबह शाम दिन में 5 मरतबा उस मरकज़ की तरफ अपने आप को फ़ोकस करते हैं, मगर फिर भी हमारे अंदर जो है वो इंतशार पसंदी है, हम दूसरों को अज़ियत दे रहे हैं, हमारा वजूद दूसरों के लिए जो है वो मुसीबत बना हुआ है, बाइस परेशानी बना हुआ है। तो फिर कैसी वो मरकज़ की तरफ हमारा फ़ोकस है कि जिससे हम कुछ हिदायत तक नहीं पा रहे हैं। लेकिन मकसद तो यही था ना कि अगर हम एक कुरान को फॉलो करेंगे तो हर एक जो है उसका अमल तकरीबन एक जैसा होगा, तो हमें जो यूनिटी है, इत्तेहाद होगा। और इसी तरह अगर हम काबे को अपना मरकज़ बनाएंगे फिर भी हमें यूनिटी होगी। अगर हम 5 वक्त पे नमाज अदा करेंगे वो भी हमें इकट्ठा करेगा। तो असल मकसद तो यह है कि हर एक को मालूम रहे, क्योंकि गाइडलाइन जो हैं वो जब आपको मिलती हैं उसके मुताबिक अमल करते हो तो वो ज़ाहिर है हर एक का एक जैसा फिर अमल हो जाता है। जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके जो
गाइडेंस देने के लिए जो रूल्स मुतय्यन किए जाते हैं, तो फिर वो ऑर्गेनाइजेशन में हर बंदा उसी तरह काम कर रहा होता है। जी हमारे साथ कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी बहनों को मैं लंदन से मोहम्मद अली बोल रहा हूँ। जी 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 हाँ जी, माशाल्लाह प्रोग्राम बहुत अच्छा है आपका, टॉपिक भी बहुत अच्छा है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबको पहले तो रमज़ान मुबारक। खैर मुबारक जी आपको भी। जी तो मेरा कहने का मकसद ये है कि हम जब भी मैं सिस्टर एक बात याद रखें, जब मैं खास तौर पे मैं अपनी तरफ से बात करता हूँ, जब मैं बात करता हूँ तो मैं किसी को सिंगल टारगेट नहीं करता, मैं उम्मत की बात कर रहा होता हूँ, क्योंकि नबी पाक हमारे जो नबी हैं वो पूरी उम्मत के लिए आए हैं। तो हम जो भी बात करें वो उम्मत के फायदे के लिए होनी चाहिए और उम्मत की आवाज के लिए होनी चाहिए, हक के लिए। तो बात यह है कि हम जो हमारी जो ताकत है, हम जो इस वक्त मैं देख रहा हूँ मेरी बहनों, मुझे जवाब भी चाहिए आपसे और इसी में मेरा क्वेश्चन और इसी में मेरी एक इल्तिजा भी है। तो बात यह है कि हमारी जो ताकत है इस वक्त वो कम्प्लीटली हमने रॉन्ग सिमत लगाई हुई है। कोई हमारी ताकत का कोई पता नहीं चल रहा कि इतनी बड़ी 52 कंट्रीज और किसी जगह पे भी नहीं मुत्तफिक हो सकते। एक सिंपल सी बात है, पूरी उम्मत के आगे इल्तिजा है मेरी, आज अगर जो मिंबर रसूल के ऊपर बैठे हुए हैं, जो उलमाए दीन बैठे हुए हैं, आज वो कह दें कि आज हमने सूद को, है तो हराम ही है, आज के बाद हमने सूद नहीं लेना। मेरी बहनों, आज शाम को IMF का अदारा क्लैप्स हो जाएगा, सुबह इंशाअल्लाह ताला पूरी दुनिया के ऊपर पीस हो जाएगा। लेकिन ताकत है हमारे पास, क्यों नहीं आवाज उठाते इसके लिए कि जिसके लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान भी दिया और साथ पत्थर भी खाए, दंदान मुबारक शहीद भी हुए। मौला कायनात वो जो थे मैदान के अंदर, जिसने आपके चेहरे मुबारक की तरफ उन्होंने गंदगी फेंकी और आपने उसको छोड़ दिया। तो ये चीजें हम नहीं अपनाते, सिर्फ और कुरान की और हदीसों की बातें करते हैं, जो उनका असल जो मकसद था साथ साथ उसको नहीं अपनाते। अगर आज मैं मस्जिद में चला जाऊं मेरी बहनों, किसी मौलाना साहब को भी मिंबर रसूल पे बैठा हो और उसको मैं बात कहूं और उसके करिंदे और वो खुद मौलाना साहब मुझे उठा के मस्जिद से बाहर फेंक देंगे, क्योंकि उनको ये नहीं पता कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो असल मकसद था साथ साथ कि वो जो उनके बर्दाश्त थी, वो जो उन्होंने तकलीफें बर्दाश्त की हैं कुरान और हक को फैलाने के लिए, वो बर्दाश्त हमारे मिंबरों पे नहीं नजर आ रही। सिर्फ और सिर्फ मिंबर इस वक्त ये है कि मेरी बहनों कि इस वक्त कितने का पूरी उम्मत में $20,000 से लेके 15,000, 10,000, 15,000 से कितनी कीमत है। सिर्फ और सिर्फ इस वक्त कीमत अदा करो और मिंबर रसूल पे बैठ जाओ। इसमें चंद लोग हैं जिनके लिए हमारी उम्मत बची हुई है, अदरवाइज तो हमारे हालात तो इतने बुरे हो चुके हैं कि ताकत हमारे पास है और उसकी सही सिमत की तरफ नहीं जा रहे, सिर्फ और सिर्फ इख्तलाफात की तरफ जा रहे हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर मेरी बहनों टाइम देने का, तो मुझे ये जवाब दें कि उम्मत को क्या करना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई, आपने कॉल किया और बड़ा अच्छे नुक्ते की तरफ मुतवज्जह किया। इंशाल्लाह इसको भी डिस्कस करेंगे क्विकली। हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि उनकी वसीयतनामे में और हम सोच रहे थे उन सबको डिस्कस करेंगे, लेकिन टाइम की कमी की वजह से नहीं कर सकेंगे। एक और नुक्ता जिसको मैं पॉइंट को डिस्कस करना चाहूँगी वो ये कि नेकी का हुक्म देने और बुराई से मना करने से कभी हाथ ना उठाना, वरना बद किरदार तुम पर मुसल्लत हो जाएंगे और फिर तब तुम दुआ मांगोगे तो कबूल ना होगी। हम अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का बार बार अपने प्रोग्राम में डिस्कस कर भी चुके हैं, लेकिन एक पॉइंट मैं इस पे मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर रोशनी डालिए कि अगर हमने ये काम अंजाम ना दिया तो बद किरदार लोग हम पर मुसल्लत हो जाएंगे। हम अमूमन इसको लिंक करते हैं हुकूमत के साथ कि हुक्मरान मुसल्लत हो जाएंगे, लेकिन ये चीज़ हमें घर में भी अप्लाई करनी चाहिए, ख़ानदान में, माशरे में भी, कि अगर हमने घर में अपने अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर नहीं किया तो या माशरे में नहीं किया तो भी हमें ये चीज़ अफेक्ट करेगी। सिर्फ ये नहीं कि हमें बड़े स्केल पे अफेक्ट करेगी, इनफरादी तौर से जी, इनफरादी तौर से भी। बल्कि हर बात नबीला बहन मैं ये कहूँगी कि घर से ही शुरू होती है। और अगर आप इंसान ये नहीं, पहले हम अपने आप को देखें और फिर हम आगे मैसेज पहुँचे। और सबसे पहले तो अपने आप को ही देखें कि अगर हमने अपना मुहासबा ना किया तो शैतान हम पे मुसल्लत हो जाएगा। तो उससे आगे बढ़ें तो फिर ख़ानदान आता है कि बच्चों को नहीं किया, घर में नहीं अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर नहीं किया,
اور پھر میں چاہوں گی کوئکلی اگر آپ اس پہ روشنی فرما دیجیے. نبیلہ بہن، یہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے فروع دین کا حصہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اتنا ہی اہم اور امپورٹنٹ ہے جیسے نماز روزہ ہے. اور سب سے پہلے ظاہر ہے کہ امر بالمعروف اپنی ذات سے انسان شروع کرے تاکہ اس کو شر و خیر کی تمیز ہو، کیونکہ اگر اس کے اندر شر و خیر کی تمیز نہیں ہوگی تو وہ ظاہر ہے کہ پھر برائی کی طرف وہ راغب ہو جائے گا اور پھر وہ اللہ سے امر کو انجام نہیں دے گا، اللہ سے دور ہو جائے گا. اور پھر ظاہر ہے وہی بات ہے کہ جب وہ اللہ سے دور ہو جائے گا تو پھر اس کا نفس اس کا حاکم ہو جائے گا، ہے نا. یہی ہے نا، امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ ظالم آپ پر حکومت کریں گے، اور نفس جو ہے وہ ظلم کرے گا ہمارے اوپر، اور وہ ہمیں جو ہے برائی کو اچھائی بنا کے ہمارے سامنے پیش کرے گا. پھر کیا ہوگا اس سے؟ پھر اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ پھر ہم اللہ سے چاہیں گے کہ ہمیں جنت عطا کر دیں، ہم اللہ سے چاہیں گے ہماری عبادتیں قبول کر لیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی. کیوں؟ کیونکہ ہم نفس کے اسیر ہو گئے بجائے اس کے کہ ہم اپنے رب کے اسیر ہوتے. اور کہتے ہیں کہ جب گھر میں دعائیں قبول نہ ہوں تو اس کا ایک پوائنٹ جو ہے وہ دیکھیں کہ آپ کے گھر میں کوئی آپ کسی پہ ظلم تو نہیں ہو رہا. سب سے پہلی نشاندہی ناانصافی تو نہیں ہو رہی، وہ ایک وجہ ہوتی ہے. اور پھر اس کے بعد پھر اپنا محاسبہ، ظاہر ہے واپس آپ اپنے پہ آ جاتے ہیں کہ اگر ظلم کرنے والا کہ میں تو نہیں ہوں کہ میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی. جی سوری، میں نے آپ کو زیادہ وقت نہیں دے سکی اس پوائنٹ پہ کیونکہ بہت کچھ ہے ڈسکس کرنے کے لیے. سیارہ بہن بھی شاید کچھ کہنا چاہ رہی تھیں، آپ کچھ کہنا چاہیں گے مزید؟ جی ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ سب کو مولا کی شہادت کی تعزیت پیش کرتی ہوں. آپ کو بھی پیش کرتے ہیں. جی آپ اپنا نام بتانا چاہیں گے؟ حسین. یہ بھی بات کر رہے تھے جیسے وہ ایک پہلے بھی بھائی آئے ہیں، انہوں نے مولانا پہ تھوڑا سا بات کی ہے. تو دوسرا یہ بھی ٹاپک شروع ہوا کہ گھر سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے. تو ایکچولی بات یہ ہے کہ آج کل ہم لوگوں کے پاس پہلے اتنا علم نہیں تھا. جو ہم پہلے اپنی مجالس سنتے تھے یہ کچھ ایک لمٹ تک تھا، وہی فضائل وہی مصائب سنتے تھے. ابھی آج کل جو ہمارے پاس علماء اور ذاکرین، کیونکہ پہلے تو یہ تھا کہ ذاکرین کو ہم سننا زیادہ ترجیح دیتے تھے، جب کوئی عالم بیٹھتا تھا منبر پہ تو ہم لوگ ادھر ادھر منتشر ہو جاتے تھے کیونکہ وہ ایک اپنا سٹائل تھا لوگوں کا. ابھی آج کل دین کی آگاہی ماشاءاللہ پھیل رہی ہے، دین اور پڑھی لکھی مجالس اور علماء پہ لوگ زیادہ اس طرف آ رہے ہیں. کیونکہ ایک دم سے اگر جب آپ کچھ چیز سنتے ہو اور آپ کا دل اللہ کی ذات کے رحم و کرم کی وجہ سے آپ اس طرف اگر جانا چاہتے ہو تو نہ تو وہ آپ میری طرف خود ایکسیپٹ اتنی جلدی کرتے ہو اور نہ دوسرے آپ کے سراؤنڈنگ جو لوگ ہیں وہ کرتے ہیں. اب میں اپنی مثال دیتی ہوں کہ اگر میں گھر میں کوئی بات کرتی ہوں کہ یہ نہیں، یہ چیز ایسے نہیں، ایسے ہے، یہ کھانا ایسے نہیں، ایسے ہے، یہ دعا ایسے نہیں، گھر سے باہر ایسے جائے، گھر کے اندر ایسے ہے، گھر کے اندر ایسے ہے، تو میرے ہسبینڈ کہتے ہیں زیادہ ایکسٹریمزم میں چلی گئی آپ. یعنی وہ یہ ہے کہ ہم لوگ اتنی جلدی کسی چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، اور وہ بھی ایک اپنی نارمل لائف روٹین سے ہٹ کے جو بات ہوتی ہے. حالانکہ یہ چیزیں تو ہمیں اگر بیسک یہ چیزیں ہماری کہ ہم ہمارے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہماری زندگی کیسے سٹارٹ ہونی چاہیے، کس طرح سے، یہ تو بہت بیسک چیزیں جو آج ہم اپنے بچوں کو بھی بتائیں تو وہ کہتے ہیں پہلے آپ کر کے دکھائیں. اور یہ بات صحیح ہے کیونکہ ہم دین سے اور ان طریقوں سے بہت ہٹے ہوئے تھے. اور ابھی ابھی آہستہ آہستہ ہمارے میں اویئرنیس آ رہی ہے، تو میرا حال ہمیں پیشنس بھی چاہیے اس کام کے لیے اور اس پہ عمل کرنے کے لیے، اپنے بچوں کو اور فیملی کو اور اپنے گھر کے ماحول کو بنانے کے لیے پہلے ہمیں پریکٹیکلی خود کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ مولا کے کرم سے اور پیغمبر پاک کے صدقے میں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہماری امیدوں کو پورا کرے گا. کیونکہ ہم تو ہماری دعا یہ ہونی چاہیے کہ جیسا اللہ تعالیٰ ہمیں ویسا بنائے جیسا اللہ چاہتا ہے، جس میں اللہ کی رضا ہے اور خوشنودی محمد و آل محمد. اللہ کے ہم جنت کے شوق میں اور جہنم کے ڈر سے عبادت کریں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے قرب کے لیے، بالکل معرفت اور محبت کے لیے. بہت شکریہ آپ کو. جی بہت شکریہ آپ کا بہن، بہت اچھا پوائنٹ تھا. جی لاسٹ ایک سوال ہمارے پاس بالکل چند منٹ رہ گئے ہیں، اس ساتھ ساتھ ہمارے پاس سوال بھی ہیں. اس سے پہلے کہ ہم اپنے سوالوں کا جواب دیں، ہمارے پاس ایک ای میل آئی ہے، میں اس کے اور میں ریکویسٹ کروں گی، شاید عابد بھائی ہیں اور انہوں نے یہ ای میل لکھی ہے، تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گی آپ نے جو ہمیں سوال لکھا ہے تھوڑا سا ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، رسل ورڈ جو ہے شاید آپ نے کہیں مس اسپیل تو نہیں کیا، تو پلیز اپنی ای میل کو تھوڑا سا کریکشن
ڈسکرپشن اگر اس میں کوئی ہو سکتی ہے یا مزید اس میں تھوڑی سی ڈیٹیل آپ لکھ دیں کہ اس سے کیا مراد ہے، تو پھر ہم ابھی جب اپنے سوالات کی طرف جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے سوال آپ کے سوال کا جواب بھی دے دیں گے۔ جی واپس ایک لاسٹ پوائنٹ جس کی طرف میں نقطہ جو تھا کہ ہم کہتے ہیں کہ اس میں لکھا ہے کہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے بدلے میں صرف میرا قاتل ہی قتل کیا جائے، اور دیکھو جب میں اس ضرب سے مر جاؤں تو اس ایک ضرب کے بدلے میں ایک ہی ضرب لگانا، اور اس شخص کے ہاتھ پیر نہ کاٹنا، کیونکہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ خبردار کسی کا بھی ہاتھ پیر نہ کاٹو اگرچہ وہ کاٹنے والا کتا ہی کیوں نہ ہو۔ میں چاہوں گی آپ اس پہ تھوڑی سی اس کی وضاحت فرما دیجئے، کیونکہ یہ ہمارے لیے ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ شک ظاہر ہے کہ مولانا جو ہے وہ درس اخلاق دے رہے ہیں، اور دین حق دین اخلاق بھی ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوائے حسنہ ہے اس میں اخلاق جو ہے اس کی فاؤنڈیشن ہے کہ اس میں کس طریقے سے انسانیت کو کس طریقے سے عزت و شرف اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، تو انسان کو اپنی انسانیت کی بقا کے لیے وحشیانہ سلوک اور رویہ نہیں رکھنا چاہیے، اور اس کے لیے اس کو تربیت کی ضرورت ہے۔ امام نے کتنے بہترین انداز سے یہاں پر توجہ دلائی ہے کہ عام انسان جو ہے وہ اتنا وحشیانہ رویہ رکھتا ہے، اور جب کوئی صدمے میں ہو یا کوئی غم میں ہو تو اس کے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت جو ہے وہ مسدود ہو جاتی ہے، اور انسان پھر وہ بدلے کی آگ میں وہ جو ہے وہ بالکل وحشیانہ فکر اس کی ہو جاتی ہے، اور اس کا رویہ بھی وحشیانہ ہو جاتا ہے۔ تو امام نے یہاں پر اس سچویشن میں بھی کہ جب انسان اپنے شعور کو اور اس کی عقل اس کا ساتھ چھوڑ جائے، تب بھی بینگ اے مسلم انسان کو جو ہے وہ اخلاق کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ بدلے کی آگ انسان کے اندر وحشی پن پیدا کرتی ہے جو انسانیت کی فنا ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ دیکھو مجھے جو ضربت لگائی گئی ہے، اور اگر اس ضربت میں مر جاؤں تو اس کو بھی ایک ہی ضربت لگانا، اور اس کے ہاتھ اور پاؤں کو جو ہے وہ اس کے اعضاء و جوارح کو نہیں کاٹنا، کیونکہ یہ رویہ اور سلوک اور یہ طریقہ کرینا کافرانہ ہے۔ اور ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ جنگ احد میں حضرت حمزہ کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ہے۔ تو مولا علی فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں میں اور نان بلیورز میں یہ ڈیفرنس ہونا چاہیے کہ وہ کسی بھی جو مقتول ہے اس کی لاش کی بے حرمتی نہ کریں، چاہے وہ ان کا دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ فیصلے عدل پر مبنی، عدل پہ مبنی ہے۔ تو اور آپ دیکھیے مگر مسلمانوں نے کس طریقے سے آل رسول کے ساتھ جو سلوک کیا ہے، آپ خود جانتی ہیں کہ کربلا کی سرزمین پر ہمیں مسلمانوں کو وہ وحشیانہ رویہ نظر آتا ہے جس کا اسلام سے دور دور کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے امام نے اس وصیت میں تربیت کی ہے اور بتایا ہے کہ انسان میں اور وحشی میں یہ فرق ہونا چاہیے، اور اسلام تمہارے اندر درس اخلاق دے رہا ہے، تمہارے اندر انسانیت کو کمال تک پہنچانے کے لیے مددگار ہو رہا ہے، اور تم اگر صاحب اسلام ہو کر بھی، صاحب دین ہو کر بھی تمہارا رویہ اگر حیوانوں جیسا ہے تو پھر تم نے کیا دین کو سمجھا۔ بے شک معذرت کے ساتھ میں سمجھ رہی تھی کہ آپ اس پہ اور زیادہ گفتگو کرنا چاہ رہی ہیں، لیکن وقت بالکل ختم ہو چکے، آلموسٹ ہمارے پاس سوالات بھی ہیں۔ اگر ہم کوئکلی ان کا سوال ان کا جواب دے دیں کہ انیس بھائی کا سوال تھا کہ اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام کی قبر مطہر کو مخفی کیوں رکھا گیا اتنے عرصے تک؟ جی اس سے کو بے شک یہ مسئلہ خداوندی بھی تھی کہ امام کی قبر کو مخفی رکھا، صرف امام ہی کی نہیں، آپ دیکھیں حضرت فاطمہ کی قبر کو بھی مولا علی نے مخفی رکھا، کیونکہ ظاہر ہے کہ جو بغض و عناد اہل بیت اطہار سے مسلمانوں کو تھا کہ میں کہتی ہوں قل لا اسألکم کی اگر آیت نہ آتی تو کیا حشر کرتے، تو اس آیت پہ یہ رویہ اہل بیت اطہار خاندان رسالت کے ساتھ کیا، اور ان کے مخفی ہونے سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ دشمنان اہل بیت
कितनी ज़्यादा इंसानियत से गिर चुके थे कि ज़िंदगी तो ज़िंदगी, उनकी शहादत के बाद भी उनके कबूर को मख्फी रखा गया है। और आज आप देख लीजिए कि वो वहशियानापन आपको नज़र आ रहा है कि जो असहाबे रसूल की कब्र के साथ, जो उन ज़ियारात के साथ, मोहतरम ज़ियारात के साथ जो बेसलूकी की जा रही है, जन्नतुल बकी उसकी जीता जागता सबूत है। बिल्कुल बिजा फरमाया जी। एक बात ये भी कहना चाहूँगी जो मेरी समझ में आता है कि कबूर को इसलिए भी मख्फी रखा गया कि देखिए हज़रत अली के बाद कितने अरसे तक उन पे तबर्रा भेजा गया, तो अगर कब्र का पता होता तो क्या हशर होता। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा हाशिम भाई थे, उन्होंने कहा कि मौला अली अलैहिस्सलाम को ज़रबत लगी तो नमाज किस तरह से मुकम्मल हुई? जी, मौला अली जिस नमाज की अदायगी में मसरूफ़ थे वो मुस्तहिब नमाज थी। नमाज तहज्जुद आप अदा कर रहे थे, वक्त सुबह नहीं था, वरना तो ज़ाहिर है कि इमाम हसन, इमाम हुसैन जो है वो भी उस वक़्त वहाँ मौजूद होते हैं। रिवायतों में हमें ये मालूम होता है कि जब इमाम नमाज अदा कर रहे थे तो इमाम हसन और इमाम हुसैन को उस वक़्त मसलतन मौला अली ने जो है वो अपने साथ नहीं लेकर गए। और उसके बाद ज़ाहिर है जब आपको ज़रबत लगी है तो नेचुरली आप तन्हा नमाज़ पढ़ रहे थे, कोई नमाज जमात नहीं थी, और फिर जब मुस्तहब नमाज थी और आखिरी सजदा भी बिल्कुल आखिरी सजदा उनके मतलब कि दूसरी रकत का सजदा था। तो ज़ाहिर है कि बाज़ रिवायतों में हमको ये मिलता है कि इमाम हसन को मौला ने ये फरमाया कि नमाज को तक कामिल करो। जी बस नाज़रीन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में शिरकत फरमाने का। जी नाज़रीन, आज का प्रोग्राम जो है वो इख्तिताम को पहुंचा और शब कदर की रातें आ रही हैं। हम चाहेंगे कि आप भी हम सबको दुआओं में याद रखें, हम भी इंशाल्लाह ताला आप सबको याद रखेंगे। और इसके साथ ही हम नाज़रीन आपसे इजाज़त चाहते हैं। कुछ सवालात हमारे पास रह गए हैं। एक मोहम्मद अली भाई हैं, उनका जो लंदन से सवाल किया था, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में तफसील के साथ जवाब देंगे। और जो हमारी ईमेल आई हुई थी, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, इस वजह से इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।